السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی وعلیکم السلام سر. جی ایکچولی ٹھیک ہے. کون سی پلیز ازم مجھے پہ بات ٹوکیے نا، کرنی ہے؟ مجھے تھوڑی سی بات، مجھے ٹوکیے نا بھائی پلیز، میرے مجھے بھائی تھوڑی سی ڈرو نہیں، بات کرنی کس ہے. ازم پہ بات کرو نہیں گے؟ میں مسلم کس ازم مسلم پہ ہوں بات مسلم کرو گے؟ وہ انجینئر ہیں مسلم اور تو ابھی مجھے مفتی تھوڑی سی صاحب نے بات بہت زیادہ جو ہے وہ میکینیکل باتیں کی ہیں تو شاید وہ اس کرنی. ڈیفینس میں کر رہے ہیں. میں اچھا جناب. ایکچولی یہ بات چاہتا ہوں. تو کیا ہے کہ 26 مئی سے پہلے میں ایکس مسلم ہونے والا تھا. تو اس 26 کے بعد مئی کیا سے ہے کہ ہاں، تو میں ایک چینل پہ گیا، سمیر ایکس مسلم سمیر کے چینل پہ. تو وہاں سے مجھے آپ کا چینل ریکمنڈ ہوا. میں جسٹ اس کے بعد ایڈ ہونے والا تھا، مطلب میں لنک پہ کلک کر کے وہاں جاتا. میں نے وہاں پہ ان کو پیسے بھی پے کیے تھے تاکہ میں ممبر بنوں، اور پھر وہاں سے لنک جنریٹ ہو کے میں ان کے یہاں جو بھی اسٹریم ایڈ ہے اس میں ایڈ ہو جاؤں. تو لیٹر آن جب مجھے یہ نیچے ریکمنڈ آپ کا ویڈیو ہوا، میں نے پتہ نہیں کیسے اس پہ کلک ہو گیا، بس اس نے میری دنیا بدل دی. اس کے بعد میں اس سے پہلے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن میں نے لگ بھگ ایک ہفتے کے لیے نماز چھوڑ دی وہ ڈیبیٹس دیکھ کے. اور لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے خیالات، نہ اللہ کے بارے میں برے خیالات، یہ ان دنوں میں چلتا رہا. آپ کی ڈیبیٹس دیکھ کے مان کے چلو، اب میں جب اللہ کا نام لیتا مجھے آنسو نہیں رکتے. نماز کے بعد درود پڑھتا ہوں، سمجھ نہیں آتا، چیخیں نکل جاتی ہیں. اللہ اکبر. رضوان بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو مضبوط کرے، اور آپ کے ان جملوں سے ہمارا ایمان بھی الحمدللہ مضبوط ہوا ہے. اور آپ حضرات کو دراصل سن کے اور آپ لوگوں سے بات کر کے ہمیں یہ سکون میسر آتا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کا الحمدللہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل رہا ہے، بلکہ بہت بڑا نتیجہ نکل رہا ہے. ایک آدمی بھی اگر ہمارے اس گفتگو سے سیدھے راستے پر آ جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت، دنیا اور جہاں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، آخرت کا سہارا ہے. تو یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آج یہاں آئے اور اپنی داستان ہمیں سنائی. ایک چیز اور اس سے نکل کر آئی سامنے، وہ یہ کہ یہ جو مرتد ہیں یہ ہمارا کام بڑا آسان کر رہے ہیں. ہمیں شاید ویسے آپ لوگوں تک پہنچنے میں مشکل ہوتی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ان کے چینلز آپ تک پہنچتے ہیں تو ساتھ میں ہمارے چینلز بھی ریکمنڈیشن میں آ جاتے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور توفیق. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بہت سارے ریکمنڈیشنز آتے ہیں چینل کے طور پر، لیکن آپ ساری ریکمنڈیشنز کو تو ایکسیپٹ نہیں کرتے، سب پر تو کلک نہیں کرتے. یہ جو آپ نے کلک کیا، سب سے پہلے ریکمنڈیشن آیا رائٹ ایٹ دا بالکل ایک صحیح مومنٹ پر، پھر آپ نے اس پر کلک بھی کر دیا. آپ خود ہی کریں کہ پتہ نہیں کیسے ہوا. یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور ہدایت ہے جو آپ کے نصیب میں تھی، اور اس کے لیے آپ کوالیفائڈ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو گرتے ہوئے بچایا ہے. آپ گڑھے میں جا رہے تھے، وہاں سے آپ کو ہاتھ پکڑ کے نکالا ہے. یہ ایک بہت بہت بڑا انعام اور احسان ہے اس کا، اور اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان ہمارے کاموں میں برکت دے اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرے اور آپ کو دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. آمین. اور تو اس کے بعد 26 کے بعد جیسے آپ کا ویڈیو میرے سامنے آ گیا، پہلے تو وہ زید پٹیل کا ویڈیو آ گیا تھا، زید پٹیل صاحب کا ویڈیو آ گیا تھا، وہ دیکھا. پھر میں جیسے مان کے چلے کلیئر ہو گئے میرے وہ کنفیوژن 2-3. تو اس کے بعد آپ کے بھی سب کے ویڈیوز، چاہے عامر بھائی ہے، کیسر بھائی ہے، یا اور بھی بہت سارے ہیں، اویکننگ اسلام، ان یا ابو ذر ریسپانس، ان سب کی ویڈیوز میں نے ایک ایک کر کے تب سے دیکھے ہیں. اور مجھے لگتا ہے اب کہ مطلب میں اس اسٹیٹ میں پہنچ گیا ہوں کہ مطلب مجھے لگتا ہے وہ 7 دن میں نے مطلب اپنے پتہ نہیں خود کو کیا کیا تھا، جس 7 دن میں 3 سے الگ ہو گیا تھا. بس بھائی آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہمارا بڑی مشکل ہو جاتی ہے اس بات پہ رسپونڈ کرنا کسی ایسی
کال پہ، اور مفتی صاحب نے جیسے بتایا اچھا بھی لگتا ہے، دلی خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو بتاؤں رضوان بھائی کہ ہمارا اصل جو اثاثہ ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے. لیکن آپ سے یہ آپ کی درخواست ویڈیوز صرف دیکھ یہ کے ہے نا کہ میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ اس کے بعد میں نے تفسیر ابن کثیر بھی خریدا، بخاری شریف خود سے پڑھنا سٹارٹ کر دیا. اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کھولا تھا قرآن تک، مطلب رمضان میں کبھی کبھار کھولتے تھے. تو اس کے بعد سے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ مطلب اگر میں ابھی مسلمان ہوں تو اب ایک تو ایمان یونین کی وجہ سے، اور جتنے اس ریلیٹڈ چینل کام کرتے ہیں ان کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر آخرت کے دن میں دے اور اس دنیا میں دے، اور آپ کے بچوں کو صحیح راستے میں رکھے. بس یہی آپ نے آمین، یہی آپ سے چاہیے. جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ ہمارا اصل اثاثہ وہ یہاں پہ نہیں ہے. اصل اثاثہ ہمارا آپ کی یہ باتیں، یہ دعائیں ہیں جو آپ سے درخواست ہم کریں گے کہ حشر کے دن یہ گواہیوں کی صورت میں آپ ہماری طرف سے یہ پیش کیجیے گا. یقین کریں کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس پہ میں نظر ڈال کے میں بعد میں کھانا کھا سکوں کہ یار یہ چھوٹا گناہ اس کی خیر ہے. نوٹ سنگل. یہ جو آپ کی باتیں ہیں اس سے کچھ حوصلہ ہوتا ہے کہ جا سکتے ہیں حشر میں. تو یہ ہے آپ سے درخواست کرنی ہے کہ ان دعاؤں کو آپ گواہیوں میں تبدیل کر کے حشر کے دن ہمارے ساتھ کھڑے ہوئیے گا. میں ابھی بھی کہتا ہوں، اور مجھے اس سے اگر زیادہ زندگی کچھ بھر میں کرنے کی کسی کوشش بھی کریں. غلطی کا احساس وہ مطلب کیا ملامت ہے نا خود سے، وہ 7 دن ہے جو میں نے مطلب اسلام کے خلاف بس وہ باتیں سنی اور ان پہ بھروسہ کر لیا. میں تو تب سے مطلب جب بھی اللہ کا نام ہوتا ہے مطلب میرا کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے. میں نے کیا ہے وہ 7 دن. اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت بڑا آپ کو اجر دے گا. یہ تاریخ میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ تشکیک، سکیپٹسزم آیا صحابہ کے دور میں. تو قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ایک دم سے ایسا نہیں کہ لوگ بس آگے ہو جاتا تھا تو کبھی تھوڑا بہت، اور اس کے بعد پھر واپس آنا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ یعنی کہ گر جانا کسی انسان کا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، اور بات یہ ہے کہ پھر اٹھنے کے بعد آپ نے کیا کیا، مین چیز ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ اس کو بڑا اجر دینا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا سر. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. مجھے بہت بھروسہ ہے اپنے رب کی ذات پہ کہ آپ کی یہ آنسو بھری دعائیں یہ رب ضرور ان کو عزت بخشے گا. آمین. ٹھیک ہے سر. آمین سر. السلام ہماری علیکم. بہت دعائیں ہماری آپ کے ساتھ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے جو ہے نا وہ میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں ان بھائی تک بھی کسی نے جو ہے وہ اسٹریم پہنچائی نہیں پہنچائی، وہ خود فیڈ میں آئی. لیکن اگر آپ سوچیں کہ اگر آپ کے ذریعے ہماری کوئی بھی اسٹریم جاتی ہے، کسی تک پہنچتی ہے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا پھر وہ بچ جاتے ہیں اپنے ایمان کھونے سے، تو آپ لوگ اس صدقہ جاریہ میں، اس نیک عمل میں کتنا آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو تبھی ہم بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شیئر کیجئے، زیادہ شیئر کیجئے، کیونکہ محنت اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ صرف اتنی ایک شیئرنگ کا بٹن دبا کر آپ کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں. تو ہمارا مقصد بار بار یہی ہوتا ہے. ہم اور تو کچھ نہیں چاہتے کہ آپ جو ہے وہ کسی طریقے سے ہمیں اور طرح سپورٹ کریں. سپورٹ یہی ہے کہ ایک دعائیں، دوسرا آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جب کرتے ہیں تو الگورتھم میں جو ہے وہ یوٹیوب میں یہ فیڈس میں آنے لگتا ہے، اور جو لوگ نہیں بھی ہمیں جانتے ان کی جو ہے وہ مین پیج پہ یا فور یو پیجز پہ جو ہے وہ ہم لوگ کی اسٹریمز دکھتی ہیں. تو اس میں پلیز آپ لوگ یہ کام چھوٹا نہیں سمجھیں، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی نیکی کا کام ہے. جی کیسا بھائی آپ کچھ اچھا، کہنا؟ اس میں مفتی صاحب کی بات کتنے جلدی اللہ تعالیٰ نے ویلیڈیٹ کی کہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو شک ہوتا ہے تو پہلے آپ خود کو، اپنا جو سسٹم ہے، اپنا جو قانون ہے، آپ اس کو دیکھیں اور اس کے بعد پھر آپ کو سمجھ آئے گی. کہ نارملی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے ہی کسی ایسے سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ کچھ لبرلزم کا انفلوئنس ہوتا ہے، سیکولرزم کا ہوتا ہے، اور پھر جب ان کو 2-4 باتیں ایسی اسلام کے خلاف پتہ چلتی ہیں تو وہ بڑے جلدی ان کا جو ڈیفنس میکنزم ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. یہ دونوں ہی باتیں ان بھائی نے تھوڑی چھوٹی سی کال میں دونوں بتا دی کہ یہ وہاں جاتے تھے اور ان کو سن کے یہ اسلام چھوڑنے لگے تھے. لیکن اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے خود پھر اسلام پڑھنا شروع کیا، ویڈیوز دیکھ کے. میں نے بخاری پہلے میں نہیں پڑھتا تھا، میں نے پڑھنا شروع کی. اینڈ دیٹ از دا وے کہ اگر آپ کو تشکیک ہے تو جس چیز پہ اعتراض کیا جا رہا ہے اس چیز کو تو پڑھیں کہ وہاں پہ ہے بھی یا نہیں.
اس کا مقصد کیا ہے, اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے, کس طرح سے اس کے بعد کیا آیات کیا ہیں, مجموعی طور پہ آپ کو ایک باڈی آف نالج مل جاتا ہے. تو آئی تھنک اٹس یہ بڑے جلدی یہ بات جو ہے یہ سامنے آ گئی جو مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ اب تو پریکٹیکل اس کا آپ کو ایویڈنس بھی مل گیا ہے.